آج کے لیکچر میں ہم وصیت کے متعلق پڑھیں گے کہ مرنے والے کو کتنی وصیت کرنی چاہیے اور اس کا جو مال ہے اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت، پھر تفسیر اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 سے لے کر 182 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، الحمدللہ۔ ان آیات میں وصیت کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت بیان کی ہے۔ سب سے پہلے کہ وصیت کسے کہا جاتا ہے؟ وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ یہ زندگی میں ہو یا بعد الموت ہو۔ لیکن عرف عام میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ موت کے بعد، یعنی جب انسان مرنے لگتا ہے تو وصیت کر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ شروع میں لفظ بولا کہ جس کا حکم دیا جائے موت کے بعد، جب میں مر جاؤں تو یہ کام کر لینا، اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ اور وصیت ہوتی ہے وراثت میں کہ میرا یہ مال ہے، اس مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جو وراثت تھی وہ ماں باپ کے لیے ہوا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ کسی اور کو دینا چاہے تو جو وصیت کرے گا اس کے مطابق دوسرے رشتہ داروں کو وہ مال دیا جاتا تھا۔ انسان جو ہے تہائی مال سے زیادہ کسی کو وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اور ابتدائی اسلام میں وصیت کرنا واجب تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ وصیت کرنا واجب تھا، لیکن جب وہ سورۃ النساء کی وراثت کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے جیسے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، اب وصیت کرنے کا جو حکم تھا کہ وصیت کرنی واجب ہے وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ وصیت کتنے مال کی کر سکتے ہیں؟ تو میں نے بتا دیا زیادہ سے زیادہ آپ تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح تھوڑا سا مال ہو بالکل، اس کی وصیت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم کے ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے گئے تو ان کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، انہوں نے کہا اس بیمار سے کہ تم اپنے مال کی وصیت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے پاس 60 دیناری نہیں ہے، تو اس لیے جو چھوڑا ہے اس کی اولاد کے لیے چھوڑ جا، کہ اس کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی انسان کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص وصیت کر دے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بشرطے کہ وہ اسلام کے حکموں کے خلاف نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ اس سے باقی جو ورثاء ہے اس میں کوئی لڑائی جھگڑے پیدا ہوں، ایسی وصیت نہ ہو۔ اگر ایسی وصیت ہوگی تو اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر صحیح شریعت کے مطابق ہو اس کو تبدیل کرنا گناہ ہے۔ اب قرآن کریم کا ترجمہ انشاءاللہ مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتبہ فرض کیا گیا ہے تم پر جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے۔ کیا فرض ہے؟ ان تارا کا خیرہ، بشرطے کہ کچھ مال اس نے چھوڑا ہو۔ تارا کا اس نے چھوڑا ہو، خیرن کا یہاں مطلب کیا ہے؟ مال ہے۔ الوصیت للوالدین والاقربین، وہ کیا ہے؟ وصیت کرنا، یہ تم پر کیا ہے؟ فرض کیا گیا ہے، یعنی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتبہ کا لفظ دوبارہ ذکر ہوا، پہلے کتبہ علیکم القصاص، قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی قصاص کی اہمیت کو بیان کیا، یہاں وصیت کی اہمیت کو بیان کیا۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے ابتدائی اسلام میں وصیت ضروری تھی، وصیت کے مطابق جو ہے مال خرچ ہوا کرتا تھا۔ تو الوصیت للوالدین والاقربین، یہ تم پر جو فرض کیا گیا ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے مال چھوڑا۔ جب مال نہیں ہوگا پھر وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب مال ہے تو پھر کیا ہے؟ وصیت تم پر فرض کی گئی ہے۔ للوالدین والاقربین بالمعروف، للوالدین، والدین کے لیے، والدین کے لیے وصیت کرنا کہ یہ میرا مال ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنی کر سکتے ہیں؟ تہائی مال۔ والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ لازم ہے، تاکہ ان کی جو جائیداد ہے وہ رسا اس میں لڑتے نہ رہیں ان کی وفات کے بعد۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون، فمن بدلہ، پر جس شخص نے بدل ڈالا اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد، اس وصیت کو سنا یا لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے اس کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس کا گناہ اس تبدیل کرنے والے پر ہوگا، اس وصیت کو تبدیل کرنے کا جو گناہ ہے جس نے اس کو تبدیل کیا ہے اس پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں، یعنی یہ جو تبدیل کر رہا ہے اس وصیت کو اپنے مفاد کے لیے، تو اب اسے کیا؟ اس کا گناہ بھی ہوگا، اس غلطی سے باز آ جا، اللہ کی طرف رجوع کر لے، ایسا نہ ہو اسی غلطی کی وجہ سے تم پکڑے جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، 70 سال تک وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، اور وصیت میں ظلم کرتا ہے، اور برائی کے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ 70 سال تک بد اعمالیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن وصیت میں وہ عدل و انصاف کرتے ہیں، اور آخری عمل ان کا بھلا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر چاہو تو قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لو، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان کے آگے نہ بڑھو، ومن يتعد حدود اللہ، اور جس شخص نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، آگے بڑھا، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی وصیت کرے وہ اللہ کی حدود کو سامنے رکھ کر وصیت کرے، اور بعد میں جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس کی وصیت کے مطابق عمل کرے۔ آگے فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ، فمن خاف، جس شخص کو ڈر ہوا، کیا ہے؟ وہ ڈر گیا،
مموسن وصیت کرنے والے کی طرف سے کیا ڈرا؟ جانفن طرفداری کا، جانفن طرفداری کا، یعنی وصیت کر رہا ہے کسی ایک کی طرف، اس سے دوسروں کا حق تلفی ہو رہی ہے، او اسمن یا گناہ کا، اس نے کوئی گناہ کا کام کہہ دیا ہے، فاصلح بینہم فلا اسم علیہ، پھر اس نے بینہم ان کے درمیان، ان ورثاء کے درمیان، فاصلح اس نے صلح کرا دی، کیا کرا دی؟ صلح کرا دی، فلا اسم علیہ، تو اب اس شخص نے جو وصیت کو تبدیل کیا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پہلے جو جس شخص نے وصیت کو تبدیل کیا تھا وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہا تھا یا کسی کے مفاد کے لیے کر رہا تھا، جبکہ اس کی جو وصیت تھی وہ شریعت کے مطابق تھی۔ یہاں اگر وصیت کرنے والے نے وصیت کو شریعت کے مطابق نہیں کیا تو پھر جس کے اس نے ذمہ لگایا ہے یہ ورثاء ہیں، کوئی شخص اس کے ورثاء کے درمیان ان کی رضامندی کے ساتھ وہ ایسی اس وصیت کو تبدیل کر دے جس میں سب راضی ہوں، جو شریعت کے مطابق بن جائے، تو اب اس وصیت کو تبدیل کرنے والے پر فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے، یعنی وہاں پہ تو کیا کہا ان اللہ سمیع علیم، جو یہ کہہ رہا ہے نا اللہ اس کو سن رہے ہیں، فلا یہاں کیا کہا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں، یعنی اس کی نیت کو تو اللہ جانتے ہیں، اس کی نیت کو بھی اللہ جانتے تھے، تو اس لیے سمیع کہا۔ یہاں کیا کہا کہ اس کی نیت تو اصلاح کی ہے کہ تاکہ ان کے درمیان کیا ہو جائے؟ اصلاح ہو جائے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، اس لیے کیا کہا؟ بے شک اس وصیت کو جو تبدیل کر رہا ہے اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جائیداد کو اپنی زندگی کے اندر ہی تقسیم کر دیں، اور اکثر ہمارے دیکھا جائے تو ہماری برادریوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، عوام کے اندر یہی مرنے کے بعد یہ لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، انسان کوسوں دور چلا جاتا ہے، وہی بہن بھائی جو ایک پلیٹ میں کھانے والے تھے، جو اکٹھے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ایک کمرے میں سب بہن بھائی سونے والے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک وقت آتا ہے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا وہ گوارا نہیں کرتے، اور اس کی مین وجہ دوری کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میراث کو صحیح تقسیم نہ کرنا ہے، شریعت سے ہٹ کے کام کرنے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد میں شریعت کے مطابق اپنی وراثت کو تقسیم کر دیں، تاکہ ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں کا پیار محبت وہ پہلے والا باقی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔